نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین کائنات کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو اسلامی معاشرہ تشکیل دیا تھا، اس معاشرے میں جو اہل ایمان تھے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ان کی حالت اور کیفیت کا ذکر کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں یعنی آپ کے اصحاب، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى عضوا تداعى له سائر جسده بالسہر والحمى۔ آپ فرماتے ہیں تم مومنوں کو دیکھو گے آپس میں رحم کرنے میں، آپس میں مودت محبت رکھنے میں اور نرم خوئی میں کہ وہ ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے تاب ہو جاتا ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے اور بخار ہو جاتا ہے۔ گویا کہ سارے اہل ایمان کو ایک جسم کی طرح قرار دیا گیا ہے، اور جسم کا ایک حصہ اس میں کوئی تکلیف ہو تو باقی پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ جس میں اہل ایمان کا یہی انداز تھا کہ وہ دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے تھے، دوسرے کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتے تھے، دوسرے کی دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے تھے۔ اور پھر جس طرح انسان اپنی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح پھر وہ دوسروں کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے تگ و دو کرتے، اور جو چیز بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی پھر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، پھر تم مسلمان بن جاؤ گے کہ دوسرے لوگوں کے لیے وہی چیز اختیار کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو ایک بندہ مومن، ایک مسلمان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے، یا کوئی بھی ایک فرد اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے، اگر اس اصول اور ضابطے کو ہم اختیار کر لیں تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ کوئی بندہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی گالی دے، کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، کوئی یہ پسند نہیں کرتا میری کوئی غیبت کرے، کوئی یہ برداشت نہیں کرتا کہ مجھ پر تہمت لگائے، الزام لگائے، کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا مال کوئی ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جائے، کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرا خون بہائے، کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھ پر کوئی جادو کرے۔ جب یہ ساری چیزیں بندہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسرے مسلمان کے لیے بھی یہ پسند نہ کرے، دوسروں کی قدر کرے، دوسروں کے احساسات اور ان کے جذبات کی قدر و قیمت جانے، ان کی تعریف کرے تاکہ دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ رحماء بینہم کی عملی تصویر والا معاشرہ قائم ہو جائے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو آپ کی سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جہاں ضرورت ہوتی ان کو عزت دیتے، احترام دیتے۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، حالانکہ وہ آپ کے جانی دشمن تھے، آپ پر ظلم و ستم کرنے والے، آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم ڈھانے والے، صحابہ کو شہید کرنے والے، اور یہی مکہ والے تھے کہ جن کے ساتھ کئی مارکے ہوئے، لیکن آپ نے ان کو کس قدر عفو و درگزر کا عملی ثبوت دیا۔ فرمایا جو کوئی بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے معافی ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور ساتھ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی معافی ہے۔ گویا کہ آپ نے حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، چونکہ وہ مکے والوں کے سردار تھے، وہ یہ پسند کرتے تھے کہ ان کو اعزاز ملے، تو
تو آپ نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حدیث میں آتا ہے کہ ایک مانگنے والا آیا، انہوں نے اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا دیا، وہ چلا گیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے اچھا لباس پہنا ہوا تھا، اس نے آ کر سوال کیا تو ان کو بٹھایا اور اچھی طرح کھانا کھلایا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ ایک مانگنے والے کو آپ نے روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا، وہ چلا گیا، اور دوسرے کو بٹھایا، اچھا کھانا کھلایا۔ تو فرمانے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے مطابق ان سے سلوک کیا کرو۔ اب ظاہر ہے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے۔ ایک عام مہمان آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک خاص مہمان آیا ہے، یا زیادہ دیر کے بعد ملاقات ہوئی ہے، یا وہ بزرگ ہے، یا علم والا ہے، عالم دین ہے، اب اس کے لیے بھی آپ کہیں کہ میں برابری کر رہا ہوں، یہ نہیں، بلکہ آپ آگے بڑھیں، اس کا استقبال کریں، اس کو بٹھائیں، گلے ملیں، مصافحہ کریں، یعنی ہر ایک کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق آپ اس سے سلوک کریں گے تو اس سے آپس میں محبت بڑھے گی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مودت میں اضافہ ہوگا، رحم دلی پیدا ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جب کوئی ضرورت ہوتی آپ لوگوں کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو اہمیت دیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کی ہر بات کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ہر بات کو ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ رویہ سیرت سے ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ کہ آپ لوگوں کے پاس سے گزر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ پیوند کاری کر رہے تھے، کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ نہ بھی کرو تو پھر کیا ضرورت ہے اس کی؟ آپ چلے گئے، انہوں نے یہ چھوڑ دیا اور پھل جو ہے وہ پہلے سے کم ہو گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول وہ ہم پیوند کاری کیا کرتے تھے، آپ نے منع کیا تو ہم باز آ گئے۔ آپ نے منع نہیں کیا تھا، اللہ کے آپ نے ایک مشورہ دیا تھا کہ یہ نہ بھی کرو تو اس کی کیا ضرورت ہے، تو کھجوروں کا ہمارا پھل جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دنیاوی معاملات تم بہتر سمجھتے ہو اپنے اپنے معاملے کو، دین کے معاملے میں جو کہہ دوں وہ تمہارے لیے لازم ہے ماننا، دنیاوی معاملات تم جو بہتر سمجھتے ہو وہ کر لیا کرو، یعنی اس میں تمہارے لیے یہ لازمی نہیں تھا کہ تم میری بات مان لیتے۔ اب ایک عالم دین ہے، اس کو نہیں پتا لکڑی کا دروازہ کیسے بنانا ہے، وہ دروازے والے کے پاس جا کر اس کو کہے کہ نہیں تم میری بات ہی مانو۔ ایک پلمبر کو اپنی فیلڈ کا زیادہ علم ہے، ایک ترخان اپنے معاملات کو زیادہ سمجھتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ ہے، تو اس میں اس فن کا جو ماہر ہے اس کی بات کو ترجیح دی جائے۔ اگر اس کے اندر مہارت ہے، اس کے اندر قابلیت ہے، آپ اس کے فن کی تعریف کریں اور دوسروں کی ہر بات کو آپ رد کرنا نہ سیکھیں کہ ان کی انسلٹ کریں یا ان کی ہر بات کی مذمت کریں اور تردید کریں۔ جس کے اندر جو خوبی ہے، جو قابلیت ہے، اس کا اعتراف کریں، اس کا اقرار کریں اور اس کو اہمیت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کس قدر اہمیت دیتے کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول ایک دیہاتی آیا ہے اور وہ آپ سے کچھ دین کی باتیں جاننا چاہتا ہے۔ محسوس ایسے ہوتا تھا جیسے وہ خطبہ ختم ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ اب ایک دیہاتی ہے، جانگلی ہے، اس کو دین کا کیا پتا ہے، پہلے احکام و آداب کا علم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، آپ نے کرسی منگوائی، کرسی پر بیٹھ گئے، اس کو آپ نے دین کے کچھ احکامات بتائے، اس کے بعد دوبارہ پھر آپ ممبر پر آئے اور آپ نے اپنا خطبہ مکمل کیا۔ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی شخص کو کس قدر پروٹوکول دے رہے ہیں اور آپ اس کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے دوران، یعنی آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص باہر سے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، قحط سالی ہو گئی ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں،
اللہ کے رسول بارش کے لیے دعا کروا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دوران آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے رحمت کی آپ نے بارش کی درخواست کر دی، یعنی اسی وقت اس کی درخواست کو آپ نے قبول کر لیا۔ آج کل جو ہمارے ہاں حالات بنے ہوئے ہیں، سموگ کی وجہ سے پریشان اور معاملات خراب، سکول کالجز وغیرہ بند، پریشانیاں اور موسم کی خرابی کی وجہ سے بیماریاں عام ہیں، ہم بھی اللہ سے دعا کریں خطبہ کے دوران، مبارک وقت ہے، یا اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، یا اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہم آغثنا، اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیِ بلدک المیت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دوران ہی اس کے لیے دعا کروانی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ہفتہ تک بارش ہوتی رہی، اگلے جمعے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہی شخص تھا یا کوئی دوسرا پھر مسجد میں آیا جمعے کے دوران، اللہ کے رسول پانی اتنا زیادہ ہو گیا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، اب آپ دعا کروا دیں اللہ بارش کو روک دے، کسی اور علاقے میں برسا دے جہاں ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جمعے کے دوران دعا کروا دی۔ یعنی آپ کی سیرت، آپ کا انداز یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو کتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، آپ کی خدمت میں آتا، آپ کی خدمت کرتا، بعض اوقات آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتا۔ وہ بیمار ہو گیا، اب کہاں ایک یہودی لڑکا جو مسلمان بھی نہیں ہے، اور کہاں کائنات کے امام، نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کے ہمراہ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر میں چلے گئے۔ آج کیا ہمارے بھی ایسی تربیت، ہمارا بھی ایسا انداز ہے کہ دوسروں کو پوچھتے ہیں، کوئی نمازی بیمار ہو جائے، کوئی محلے والا، کوئی گلی والا، کوئی ہمسایہ، کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار، بس ہم کیا اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ اس میں ہمیں کبھی نہیں پوچھا، ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمارا انداز ایسا ہی تو نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی تیمارداری کے لیے چلے گئے اور آپ تشریف لے گئے، صحیح بخاری میں ہے، آپ جا کر اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے، اس بچے نے آپ کی طرف دیکھا، آپ فرماتے ہیں بچے مسلمان ہو جا، اسلم، کلمہ پڑھ لے۔ پاس ہی اس کا باپ تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف اس طرح نظر دوڑا کے دیکھا تو قسمت اچھی تھی، باپ بھی اس وقت کہنے لگا تے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ان کی بات مان لو، ان کی اطاعت کر لو۔ اس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی خوشی ان کے گھر سے واپس آ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ ایک یہودی نوجوان کی عیادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ دوسرے کو اہمیت دیں، دوسرے کے مقام کو سمجھیں، دوسرے کی آپ تعریف کریں۔ کیا ہمارے ہاں بھی خوشی غمی کا اسی طرح رواج ہے؟ شہروں میں بہت کم ہے، صرف رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں یا جن کے ساتھ کوئی قریبی تعلق ہوتا ہے، کسی کا جنازہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اس کا جنازہ ہے، ہمسایہ ہے وہ ہمارے جنازے میں نہیں آیا تھا، ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے، نمازی ہے، ثواب بہت بڑا ہے جنازے کا، بس ٹھیک ہے اپنی دکان کا ٹائم ہے، کاروبار کا ٹائم ہے۔ کون سا فرض ہے؟ جس طرح ہمارے پاس بہت زیادہ نیک اعمال ہو گئے ہیں، ہم صرف فرضوں پر اکتفا کرتے ہیں، بلکہ ایسے اعمال کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے جہاں موقع ملتا ہے، خاص کر کے جہاں آپ کا تعلق واسطہ نہیں، وہاں جب آپ جنازے میں جائیں گے تو آپ کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوگا کہ میرا مالک اس کا مجھے اجر و ثواب عطا کر دے۔ تو آپ اس طرح، کوئی فوت ہو جاتا ہے، رشتہ دار ہے وہ آیا ہے یا نہیں آیا، محلے دار ہے وہ آپ کے پاس آیا ہے یا نہیں آیا، آپ اس کے جنازے میں شریک ہوں، اس کی غمی میں جب آپ شریک ہوں گے پھر آپ اس کے دل کو جیتیں گے، پھر وہ قریب آئے گا، آپ اس کو دین کی دعوت دیں گے، وہ آپ کی دعوت کو قبول کرے گا، آپ کی بات کو اہمیت دے گا۔ اور اگر آپ اس سے بولنا بھی گوارا نہیں کرتے، آپ اس سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، پھر آپ کی دعوت کا اثر کیا ہوگا، آپ کے اخلاق کا اثر اس پر کیا ہوگا۔ اسی طرح کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیمار پرسی کریں،
اس کی عیادت کریں. اگر کوئی زیادہ بیمار ہے اس کے گھر میں چلے جائیں, آپ اس کو بیماری میں ایک مرتبہ جا کر کہیں کہ میری کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں, وہ امید ہے کہ ساری عمر آپ کی بات نہیں بھولے گا. لیکن وہاں جا کر بھی اچھے انداز میں تیمارداری کریں. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی مصیبت بن جاتے ہیں, پریشانی بن جاتے ہیں. ایک واقعہ کتاب میں نے پڑھا کہ ایک شخص مریض کی عیادت کرنے کے لیے گیا اور وہ وہاں جا کے پوچھتا ہے کیا حال ہے, کون سی بیماری ہے؟ کہتا ہے فلاں بیماری ہے. کہتا ہے اچھا, اسی بیماری سے میرا کزن جو ہے وہ بھی فوت ہو گیا تھا, میرے بہنوئی کا بھائی تھا وہ بھی اسی بیماری میں فوت ہو گیا تھا, وہ میرا ایک کلیگ تھا اس کو بھی یہ بیماری لگی تھی وہ بھی نہیں بچا. سارے جو ہے وہ جو بھی اس بیماری کا شکار ہوتا ہے وہ پھر مر جاتا ہے. اچھا مجھے کوئی آپ بھی وصیت کریں, آپ کی حالت بھی بڑی خراب ہے. وہ کہنے لگا آج کے بعد آپ میرے پاس دوبارہ نہ آئیں, بس میری یہی وصیت ہے. تو ایسا انداز اختیار نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے؟ آپ بیمار کی یاد کے لیے جاتے ہیں, آپ فرماتے ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ, گھبرانے والی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ یہ جو بیماری ہے تمہارے گناہوں کی تلافی کا ذریعہ بن جائے گی, اللہ اس سے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. پھر آپ دعائیں پڑھتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, میں سوال کرتا ہوں اللہ عظمت والے سے جو عرش عظیم کا رب ہے اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے. 7 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر بعض اوقات دم کیا کرتے تھے. تو آپ کسی کے پاس جائیں, تھوڑا ٹائم اس کے پاس بیٹھیں, اور اگر وہ اپنی بیماری بتانا نہیں چاہتا تو اس کو زبردستی نہ کرے دیں. اور اگر کوئی حساس بیماری ہے کہ وہ بولنا نہیں چاہتا, ڈاکٹروں نے پابندی لگائی ہے, تو آپ جا کے اچھا پھر کیسے بیماری شروع ہوگی, پھر کیا ہوا, پھر آپریٹ کیسے ہوا, آپ اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں, اس کے خیر خواہ بن کر جائیں تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو, آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کی آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی. دوسروں کی غمی خوشی میں دوسروں کے جذبات, دوسروں کے احساسات کا خیال کیجئے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جامع ترمذی میں اس کی وضاحت ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اس طرح گل مل جایا کرتے تھے, آپ ہمیں مزاح بھی کر لیا کرتے تھے. کہتے ہیں اس کی چھوٹا سا ایک پرندہ تھا, چڑیا تھی, وہ مر گئی تو وہ غمگین تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے ابو عمیر وہ تمہاری چڑیا کا کیا بنا. اب دیکھیں کتنے عظیم شخص, ساری کائنات کے سربراہ سردار, اور ایک بچے کے ساتھ کس قدر دل لگی کر رہے ہیں, کس قدر اس کو اپنے ساتھ مانوس کر رہے ہیں, کس قدر ایک بچے کو آپ اہمیت دے رہے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچے تھے, یہ ابو عمیر تو ان سے بھی چھوٹے تھے. تو کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی تھا, تو آپ فرماتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا بنا, تمہارے پرندے کو پھر کیا ہوا. دل لگی کرتے ہیں, اہمیت دیتے ہیں, تو دوسروں کو اہمیت, دوسرے کا مقام. غزوہ تبوک کا موقع ہے, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں, قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے, اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ لمبا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رومیوں کے خلاف جہاد کے لیے تیاری کرو. صحابہ کو حکم دے دیا, فصلیں بالکل تیار تھی, پورے سال کا پھل جو تھا وہ پک چکا تھا, جس پر پورا سال گزارا کرنا تھا. صحابہ اکرام نے سب کچھ چھوڑ دیا, چلے گئے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میرے پاس 2 سواریاں تھی, بالکل تیار تھا. میں نے کہا ایک ضروری کام ہے, بازار سے کوئی چیز لینی ہے, میں صبح لوں گا اور پھر نکلوں گا, اللہ کے رسول کے ساتھ جا کر راستے میں مل جاؤں گا. بازار میں گیا, وہ چیز نہ ملی کسی وجہ سے, اچھا میں کل لے لوں گا, اچھا کل لے لوں گا. اس طرح کرتے کرتے چند دن گزر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تشریف لے جا چکے تھے. وہاں آپ نے 30,000 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی سرکردہ افراد پر نظر پڑی, آپ نے فرمایا کعب بن مالک کہاں ہے. دیکھیں ایک کمانڈر اور ایک سربراہ کی کیفیت کہ اپنے 30,000 صحابہ میں سے آپ نے پہچان لیا کعب بن مالک کہاں ہے. تو لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول وہ تو نہیں آئے.
اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کی شاید مجھ سے ہی زیادہ محبت ہے، کہ شاید سب سے زیادہ اللہ کے رسول مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کعب کہاں ہے؟ اللہ کے رسول وہ تو نہیں آئے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جب رسول اللہ واپس تشریف لائے، آپ سیدھے مسجد نبی میں آئے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ سفر سے واپسی پر مسجد میں آتے، 2 رکعت پڑھتے، آپ بیٹھ گئے، منافقین آپ کے پاس آئے، آ کر قسمیں کھا رہے ہیں، اللہ کے رسول میری تو طبیعت بڑی خراب ہو گئی تھی ورنہ میں نے ضرور جانا تھا، بس وہ دیکھے نا جی مجھے تو بخار ہو گیا تھا، قسمیں کھا گیا۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں بھی آ گیا، اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کعب تمہارے پاس تو 2 سواریاں بھی تھی؟ جی اللہ کے رسول سواریاں بھی تھی۔ پھر کیوں نہیں گئے؟ بس سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ دنیا دار کوئی اور شخص ہوتا، میں غلط بیانی کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، میں آپ کے پاس سچی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں 1 مہینہ گزر گیا، رسول اللہ کے پاس آ کر میں سلام کرتا، نماز پڑھتا تو میں آپ کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں سلام کا جواب دینے کے لیے یا نہیں، آپ میرے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے۔ 1 مہینے کے بعد آپ نے فرمایا کوئی کعب بن مالک سے اور ان کے ساتھ 2 اور صحابی بھی تھے جو سچے مسلمان تھے اور بغیر کسی وجہ کے پیچھے رہ گئے تھے، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کا سوشل بائیکاٹ کروا دیا، کوئی ان سے کلام نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں اتنی پریشانی، اپنے چچا کے بھائی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں ایک دن چلا گیا، میں نے جا کر اس سے بات کرنا چاہی، اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ اللہ کی قسم میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 3 مرتبہ میں نے کہا، اس نے پھر کہا اللہ ہوا رسول ہوا علم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہتا ہے پریشانی اس سے زیادہ کیا ہے؟ قرآن نے بھی کہا ہے کہ زمین تنگ ہو گئی تھی ان پر، اپنی وسعت کے باوجود کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 40 دن گزرے، رسول اللہ نے پیغام دینے والے کو بھیجا، وہ آ کر دروازے پہ دستک دیتا ہے، جی کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ بیوی کو کہہ دیا اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ۔ اب اکیلے گھر میں، دوسرے 2 صحابی بڑی عمر کے تھے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہتے ہر وقت، ان کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں باہر بھی چلا جاتا بازار میں بھی، لیکن کوئی بھی میرے ساتھ کلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب 50ویں رات ہوئی، رات کا ٹائم، رات کا آخری تیسرا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما ہے، اللہ نے وحی نازل کی کہ اللہ نے تینوں کو معاف کر دیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیات، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول پیغام بھیجتے ہیں ان کو؟ فرمایا اس وقت نہیں، وگرنہ ابھی لوگوں کی لائنیں لگ جائیں گی، لوگ تو آرام بھی نہیں کرنے دیں گے۔ فجر کے وقت آپ نے جب یہ خوشخبری دی، ایک صحابی گئے جبل صلہ پر کھڑے ہو کر پہاڑ پر اعلان کر دیا او مبارک ہو، اللہ نے تم تینوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر ایک صحابی دوڑا ہوا گیا کہ میں جا کے پیغام دوں، جس نے اعلان کیا تھا سب سے پہلے حضرت کعب کو جو خوشخبری ملی تھی۔ حضرت کعب کہتے ہیں ایک ہی سوٹ تھا میرا، میں نے خود 2 کپڑے کسی سے ادھارے لیے اور اپنا سوٹ اسی خوشی میں نے اس کو دے دیا کہ جس نے مجھے آ کے سب سے پہلے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں پہنچا تو آپ نے خوشخبری دی مبارک ہو، تمہارے لیے آج کا دن سب سے زیادہ قیمتی دن ہے، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے، آج کا دن تمہارے لیے سب سے مبارک ہے۔ کہتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑھے، آگے مجھے گلے ملے، مبارک دی۔ حضرت طلحہ کی وفات کے کئی سال بعد حضرت کعب بن مالک یہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں حضرت طلحہ آ کے مجھے گلے ملے تھے، انہوں نے مبارک دی تھی۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کی خوشی میں شریک ہوں گے تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، وہ آپ کو یاد رکھے گا، آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ اس کی دعوت کو اہمیت ہی نہیں دیتے، آپ قبول ہی نہیں کرتے، یا تو آپ کے پاس کوئی عذر ہو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ دعوت کو قبول کریں، اگلے بندے کی بات کو اہمیت دیں، اس کے احساسات کا خیال کریں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بعض اوقات چاہتا ہوں کہ
کہ نماز لمبی کروں، لمبی نماز کرنے کا ارادہ کر کے نماز کو شروع کرتا ہوں، لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو میرے دل پہ یہ بات گزرتی ہے کہ اس کی ماں کے لیے کتنی نماز مشکل ہو جائے گی، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں موقع محل کے مطابق کس طرح لوگوں کا احساس کرتے ہیں اور کس قدر لوگوں کے جذبات کا خیال کرتے ہیں۔ دوسروں کی تعریف کریں، آپ کسی کے گھر گئے ہیں، وہ آپ کو کھانا کھلاتا ہے، آپ کہتے ہیں اے سی نہیں آپ کا چل رہا، پانی بھی ٹھنڈا نہیں لے کر آئے، چائے آپ لے کے آئے ہیں ویسے ہی ٹھنڈی ہو گئی، کھانا تو ٹھیک ہے لیکن اس میں نمک جو ہے یہ مناسب نہیں ڈالا، اس نے 4 گھنٹے لگا کر آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، آپ عیب نکال کے ساری کی ساری محنت اس کی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں ہے بیان کرتے ہیں، ما آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعامن قطو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا تھا، ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ، اگر آپ کھانے کو پسند کرتے کھا لیتے، پسند نہیں آیا تو آپ چھوڑ دیتے، لیکن آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا تھا۔ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کھانا کھاتے ہیں، اچھا ہے، آپ اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے بہت اچھا کھانا تیار کیا ہے، چائے بڑی اچھی ہے، ہاں یہ جوس بڑا اچھا آپ نے منگوایا۔ دوسروں کی تعریف کرنا سیکھیں، کنجوسی نہ کریں۔ ہمارے رویے کچھ ایسے ہی ہیں کہ دوسرے کی محنت کو قبول کرنے کے لیے، دوسرے کی تعریف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دوسروں کی تعریف کریں گے، ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ میری تعریف کی جائے۔ کسی نے اچھا لباس پہنا ہوگا، پوچھتا ہے لباس کیسا لگ رہا ہے، نہیں میچ نہیں ہوا، جچتا نہیں آپ کو تعریف کرتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ وہ پسند آپ سے پوچھ اس لیے کر رہا ہے، وہ گاڑی لے کر آتا ہے، گاڑی کیسی ہے، یا تو آپ اس کے ماہر ہوں، آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ویسا کہتے ہیں نہیں، اس میں آپ 100 عیب نکال دیتے ہیں، یہ جوتا آپ نے کہاں سے لیا ہے، یہ تو بالکل بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، میرا جوتا بہت اچھا ہے۔ یعنی دوسروں، یہ کھانا ہم نہیں پسند کرتے، آپ جو گھر میں کھاتے رہتے ہیں ہر روز، یہ کھانا ہمارے مطلب کا نہیں ہے، ہم تو اچھا کھانا کھاتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں۔ آپ دوسروں کے جذبات پر پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کی محبت، آپ کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ کوشش کریں اس کی تعریف کریں، اور جائز کاموں میں، غلط کام کی تعریف نہیں، جائز کاموں کی آپ اس کی تعریف کریں۔ دیکھیں پھر لوگوں کے دل میں آپ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کریں، مصافحہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، 2 نمازی 10 سال سے آپس میں نماز پڑھتے ہیں، اکٹھے ساتھ ساتھ ہیں، کبھی دوسرے سے مصافحہ نہیں کیا، کبھی دوسرے کے نام کا ہی پتہ نہیں، کون ہے، اس کی رہائش کہاں ہے۔ ہماری کیفیت یہ ہے۔ نمازیوں کا تو آپس میں دور کی بات ہے، مجھے نہیں پتا بہت سارے نمازیوں کا 10 20 سال سے نماز پڑھتے ہیں، کبھی پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے کبھی سلام لینا گوارا ہی نہیں کیا کہ آپ سلام لیں، حال چال پوچھیں، ہر جمعے نہیں، کبھی کبھی چلو مل لیں ایک دوسرے سے، خیر و عافیت۔ کئی احباب فون کرتے ہیں، اور جی میرا فلاں فوت ہو گیا، جنازہ پڑھانا ہے، جمعہ آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، میرا نام یہ ہے، بس کبھی ملا نہیں آپ سے، تو بس آپ مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے، دیکھیں گے تو پہچان لیں کہ میرا گھر فلاں جگہ ہے، نکاح پڑھانا ہے، ایسے۔ تو آپ پہلے کیوں نہیں ملاقات کرتے؟ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے نمازیوں کی، آپس میں اپنے خطیب کے ساتھ، امام کے ساتھ ایک دوسرے سے رابطہ 2-4 دن کے بعد، ہر نماز میں نہیں، 2-4 دن کے بعد، ہفتے کے بعد ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں، خیر و عافیت پوچھیں، کیا حال ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ ان چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ آپ کا یہی انداز تھا۔ صحابہ اکرام اسی لیے آپ کو سمجھتے تھے کہ آپ ہمارے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ جب آپ اس طرح ایک دوسرے کے حال احوال پوچھیں گے، اس کے دل میں یقیناً محبت پیدا ہوگی۔ بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کسی سے محبت ہو، اس کو بتاؤ کہ مجھے اللہ کے لیے تجھ سے محبت ہے، اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ تو یہ گو کہ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، شاید کسی کے مزاج سے اوپر ہی گزر جائیں کہ جمعے میں کون سی باتیں آج بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں ہر روز گھر میں پیش آتی ہیں، ہر روز
باہر دکان پہ، اپنے آفس میں، فیکٹری پہ، کاروبار پہ، ہر جگہ بار بار ہمیں ان سے واسطہ پڑتا ہے. ہر جگہ سوشل ملاقات، ایک دوسرے سے رابطہ، ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. اور پھر اگر کوئی چیز آپ سے چھپانا چاہتا ہے تو آپ خواہ مخواہ اس کی نشاندہی نہ کر دیں. آپ کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے، خیر تو ہے، وہ بیچارہ چھپا رہا تھا، ممکن ہے اس کے حالات ہی ایسے نہ ہوں، وہ ہر روز پہنتا ہے، اس کو زیادہ پتا ہے یا آپ کو زیادہ پتا ہے؟ آپ کے کپڑے پہ یہ پیبند لگا ہوا ہے، خیر وہ چھپا رہا تھا، آپ اس کو بتا رہے ہیں. اس سے محبت کم ہوتی ہے. لوگوں کی خامیوں کو، کمزوریوں کو ظاہر نہ کریں، بلکہ آپس میں محبت کو بڑھائیں، دلوں کو جیتیں، ایک دوسرے سے پیار، محبت، شفقت، دوسرے کی تعریف کریں، دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھیں، اس کو برتری دیں، اہمیت دیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.